الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم۔ آج ہمارا عنوان ہے حصہ نظم سے۔ جس نظم کا عنوان ہے، جس نظم کو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں، وہ مرزا محمود سرحدی کی شامل نصاب نظم قطعات ہے۔ اس کے بارے میں آپ کو بتاتا چلتا ہوں کہ اصل میں یہ نظم جو قطعات یہاں عنوان لکھا ہوا ہے، یہ ان کی کوئی نظم کا عنوان نہیں ہے۔ کتاب کو مرتب کرنے والے افراد نے ان کی تخلیق جو ہے، ان کی کتاب جو ہے اندیشہ شہر، جو قطعات پر مشتمل ہے، اس حصے میں سے انہوں نے 4 قطعات جو ہے منتخب کر کے شامل نصاب کر دیے ہیں اور نظم کا عنوان قطعات جو ہے رکھ دیا ہے۔ تو اب آپ کو اس ٹیسٹ میں یا بورڈ کے پیپر میں تشریح کے لیے پیپر سیٹر جو ہے کوئی ایک قطعہ جو ہے بیٹا تشریح کے لیے دے گا۔ یہاں قطعات جو ہے 4 جو ہے آپ کے جو ہے شامل نصاب ہیں، جن کا الگ الگ عنوان بھی دیا ہوا ہے۔ پہلا قطعہ شاعر کے عنوان سے ہے، دوسرا اخباری اشتہار کے عنوان سے ہے، اور تیسرا غفلت کے عنوان سے ہے، اور چوتھا جو ہے وہ ریڈیو کے عنوان سے ہے۔ اس کی تفصیل بیٹا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ قطعات لفظ جو ہے قطعہ کی جمع ہے۔ قطعہ یا قطعہ مفتوح کے ساتھ بھی اس کو پڑھا جا سکتا ہے۔ عربی زبان کا لفظ ہے اور جمع اس کی قطعات ہے۔ اس کا مطلب جو ہے کاٹنا ہے، قطع کرنا، یا کوئی حصہ یا کوئی ٹکڑا، اس کے معنی بنتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی معنی ہیں اس کے۔ اس طرح میں قطعہ شاعری کی وہ ایک قسم ہے، ایک ایسی نظم ہے جس میں شاعر کوئی مسلسل مضمون، خیال، واقعہ تسلسل کے ساتھ بیان کرتا ہے، قطعہ کہلاتا ہے۔ اس میں مطلع نہیں ہوتا، کم از کم 2 شعر ہوتے ہیں۔ اشعار کی تعداد کی زیادتی پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ ہر شعر غزل کی طرح جداگانہ مفہوم نہیں رکھتا، بلکہ پہلا شعر دوسرے شعر سے مربوط ہو کر مفہوم ادا کرتا ہے۔ ہر شعر کے دوسرے مصرعے میں قافیہ کی پابندی لازمی ہوتی ہے۔ مزاحیہ شاعری میں شعراء کی یہ مقبول صنف کہلاتی ہے۔ اس کے بعد ہم شاعر مرزا محمود سرحدی کے بارے میں آپ کو بتاتے چلتے ہیں۔ یہ پیراگراف ہے بیٹا، اس پیراگراف کو آپ تشریح کے ہیڈنگ دینے کے بعد کوٹ کر سکتے ہیں، بلکہ کرنا چاہیے۔ مرزا محمود سرحدی کا اصل نام عبداللطیف تھا۔ سرحد میں پیدا ہوئے، درویش منش انسان تھے، بے نیاز ہیں، بالکل بے فکر، دنیا کی مال و دولت کی کوئی فکر نہیں، بے پرواہ ہیں، مرد قلندر ہیں، اپنے حال میں مست رہنے والے ہیں، سادہ ہیں اور سادگی کو پسند کرنے والے انسان ہیں۔ تکلف سے یعنی بناوٹ سے ان کو وحشت ہے، خوف کھاتے ہیں، نفرت ہے ان کو تکلف سے، بناوٹ سے، انسانوں سے محبت اور خدمت ان کی شاعری کا اسلوب ہے، انداز ہے۔ ان کا شمار اردو کے بڑے مزاحیہ اشعاروں میں ہوتا ہے اور انہیں اکبر سرحد بھی کہا جاتا ہے۔
ہر میدان میں طبع آزمائی کی، بھرپور کوشش کی ہے، نظم وغیرہ لکھنے میں بھی، غزل وغیرہ لکھنے میں بھی، لیکن ان کا اصل میدان وہ قطعات ہے۔ انہوں نے اپنے قطعات میں معاشرتی مسائل کو اپنے طرفہ انداز میں، انتہائی منفرد انداز میں، بڑی خوبصورتی کے ساتھ اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے، اجاگر کیا ہے۔ مرزا محمود سرحدی کی کتاب ہے جس کا نام بیٹا اندیشہ شہر ہے۔ اس کتاب کے حصہ قطعات سے جو ہے یہ 4 قطعے شامل نصاب کیے گئے ہیں، جن میں پہلا قطعہ بنام شاعر، جس میں انہوں نے بے عمل شعراء پر طنز کیا ہے۔ بے عمل شعراء، تمام شعراء مراد نہ لینا، کیونکہ ہمارے اردو ادب میں بہت نامور شاعر پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے بے عمل قوم کو عمل کی طرف راغب کیا ہے، مگر یہاں مرزا محمود سرحدی اپنے اس قطعہ شاعر میں، یاد رکھنا بیٹا، بے عمل شعراء پر طنز کر رہے ہیں، جنہوں نے بےہودہ شعر و شاعری سے، بے مقصد شعر و شاعری سے قوم کو برباد کیا ہے، راہ حق سے ہٹایا ہے، جس کی وجہ سے مسلمان قوم زوال کا شکار ہوئے ہیں۔ 1857 کی ناکام جنگ آزادی سے پہلے جو شعراء تھے ان کی یہی اکثریت تھی، وہ بے عمل شعراء کی صف اولین میں جو ہے شامل تھے، ان کا نام لیا جا سکتا ہے، ان کو گنا جا سکتا ہے، جنہوں نے قوم کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ ایسے شعراء کے شاعری کو اور ان کے کردار کو مرزا محمود سرحدی اپنے اس قطعہ شاعر میں جو ہے انتہائی اپنے منفرد اور طرفہ اور خوبصورت انداز میں تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ اس کے بعد بیٹا ہم اس قطعے کی طرف آتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے، کل ایک مفکر مجھے کہتا تھا سرے رہا، شاید تیری ملت کا ہے مٹنے کا ارادہ، میں نے یہ کہا اس سے کوئی وجہ بھی ہوگی، بولا کہ تیری قوم میں شاعر ہے زیادہ۔ دیکھیں بیٹا، شاعر جو ہے کہہ رہا ہے کہ کل ایک مفکر، دانشور، فکر کرنے والا، سوچنے والا شخص، مفکر کا ذکر کر رہا ہے شاعر، کسی دوسرے شاعر کا ذکر نہیں کر رہا، اپنے ہم منصب شاعر کا ذکر نہیں کر رہا، کسی اور شخص کا ذکر نہیں کر رہا، کسی اور اپنے دوست کا ذکر یا شہری کا ذکر نہیں کر رہا، بلکہ کہتا ہے ایک مفکر ہے۔ کیوں؟ کہ مفکر جو ہوتا ہے وہ جذباتی نہیں ہوتا، شاعر جذباتی ہوتا ہے مگر مفکر جذباتی نہیں ہوتا، وہ غور و فکر کرتا ہے، وہ قوم کے ہر فرد کے کردار پر نظر رکھتا ہے کہ قوم کس جانب جا رہی ہے، کون سا راستہ اپنا رہی ہے۔ تو اس لیے شاعر کہتا ہے کہ ایک مفکر سے جو ہے میری ملاقات ہوئی سیرے راہ راستے میں، اور وہ مجھ سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ شاید ہو سکتا ہے تیری ملت کا، قوم کا دنیا سے مٹنے کا ارادہ ہو گیا ہے، یہ دنیا سے اپنے آپ کو مٹانا چاہتی ہے۔ تو شاعر جو جذباتی ہوتا ہے اس نے اس مفکر سے پوچھا کہ یار اس کی کوئی وجہ بھی تو ہوگی آخر۔
تو جواب دیتا ہے کہ تیری قوم میں بے عمل شاعر زیادہ ہو گئے۔ یہ تھا بیٹا قطع، اور اس کا ہم نے یہاں بنیادی فلسفہ یعنی مفہوم جو ہے وہ میں نے لکھا ہے، جو تشریح سے پہلے لکھنا چاہیے۔ اس کے لکھنے کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ممتحن جب آپ کے پیپر کو چیک کرتا ہے تو اسی مفہوم سے ہی، بنیادی فلسفے سے ہی، یہ چند لائنیں 2-3 لائنوں کی جو ہوتی ہیں، اسی سے ہی وہ آپ کی علمیت کا، سوجھ بوجھ کا، قابلیت کا وہ اندازہ لگا لیتا ہے کہ بچہ کتنی قابلیت رکھتا ہے۔ تو کل ایک مفکر نے مجھے سڑک پر راستے میں کہا کہ شاید تیری قوم کا ارادہ ختم ہو جانے کا ہے۔ میں نے اس سے اس کی وجہ دریافت کی تو جواب ملا کہ تیری قوم میں بے عمل شاعر زیادہ ہیں۔ میری بات غلط ہو سکتی ہے، کسی اور کی بات غلط ہو سکتی ہے، آپ کی بات غلط ہو سکتی ہے، خالق کائنات، مالک کائنات کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ اللہ عز و جل سورۃ شعراء کی ان آیات میں فرماتا ہے وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ۔ اس کا ترجمہ ہے بیٹا، شاعروں کی پیروی گمراہ لوگ کرتے ہیں۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ شاعر تو محض خیالی باتوں کے پیچھے پھرتے ہیں، اور شاعر وہ کہتے ہیں جو کرتے نہیں۔ یہی بے عملی ہے، جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں، وہم و خیال کی دنیا میں خود بھی بھٹکتے ہیں اور لوگوں کو بھی بھٹکانے کی کوشش کرتے ہیں۔ شاعر بے مثال علامہ اقبال فرماتے ہیں شاعری کیا ہے؟ دلی جذبات کا اظہار ہے، دل اگر بیکار ہے تو شاعری بیکار ہے۔ مگر یاد رکھنا تمام شعراء ایک جیسے نہیں ہوتے۔ جب 1857 کی ناکام جنگ آزادی کے بعد مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے گئے تھے تو تب شعراء اور ادباء کا انداز ہی بدل گیا، ان کی شاعری کا رخ بدل گیا۔ لوگ وہ شعراء جو غزلیں لکھا کرتے تھے، محبوب کے لب و رخسار کی تعریفیں کیا کرتے تھے، قوم کو گمراہ کیا کرتے تھے، ان کا انداز بدل جاتا ہے، پھر نظم لکھنے کی طرف شعراء راغب ہوتے ہیں، ان کی توجہ شاعری میں نظم کی طرف آ جاتی ہے، اصلاح کی طرف آ جاتی ہے۔ مولانا الطاف حسین حالی، مولانا ظفر علی خان، نباز ملت، حکیم الامت، ترجمان حقیقت، شاعر بے مثال علامہ اقبال کا تو سارا کلام قرآن اور احادیث کا ترجمہ ہی تو ہے۔ ان کی شاعری دیکھیں، عمل کی کا درس دیتے ہیں۔ اسی لیے علامہ اقبال فرماتے ہیں عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اسی طرح ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو دیکھتے ہیں تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ شاعری بری نہیں ہے،
بعض اشعار حکمت اور دانائی سے بھرپور ہوتے ہیں۔ پھر علامہ اقبال کہتا ہے دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر۔ تو بات بیٹا یہاں یہ یاد رکھنے کے قابل ہے کہ اسلام نے صرف برے اشعار اور باطل اشعار کی مذمت کی ہے، لیکن ایسے اشعار جو حمدیہ ہے، نعتیہ ہے، صحابہ اور صلحاء کی معرفت میں لکھے گئے، وہ اشعار مفید ملت ہیں۔ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شاعری کیا کرتے تھے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شاعری کیا کرتے تھے، اور حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نعتیہ اشعار تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے پسند تعریفیں فرمائیں۔ قصیدہ بردہ شریف کو دیکھیں تو اس لیے تمام شعراء ایک جیسے نہیں ہیں۔ یہ مت سوچنا نا کہ ہم نے شاعری کو ہی غلط کہہ دیا، نہیں ایسا نہیں ہے، نہ ہی شاعری غلط ہے اور نہ ہی سارے شعراء غلط ہوتے ہیں، بلکہ وہ شعراء جو بے عمل ہیں، بے عمل شعراء کی شاعری اور ان کے طرز عمل کو شاہ مرزا محمود سرحدی تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔